وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لتبین للناس ما نزل الیہم. صدق اللہ العظیم. اس مجلس کا عنوان ہے مطالعہ حدیث کے اصول اور مبادی. اس سے پہلے یہ عنوان گزر چکا کہ مطالعہ قرآن کے اصول اور مبادی، یعنی حدیث کا مطالعہ کیسے کرنا چاہیے، کن اصولوں کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس موضوع پر مختصر کتاب ہے، اسی کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. سب سے پہلی بات، اپنے بڑوں کی یادگار، نبیوں اور ولیوں کی یادگار باقی رکھنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے ان کی تصویر، ان کا مجسمہ، ان کا اسٹیچو رکھا جائے. یہی طریقہ دوسری قوموں کے پاس ہے، اور مجسمہ سازی کے راستے سے ہی لوگ بت پرستی کی طرف جاتے ہیں. اسلام کا مزاج، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر، کسی نبی کی کوئی تصویر، کسی نبی کا کوئی مجسمہ، اسٹیچو، مورتی نہیں رکھی گئی. ان کی یادگار ان کی تعلیمات ہیں، ان کی یادگار ان کے متبعین ہیں، ان کی یادگار ان کی زندگیاں ہیں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلنے والی ایک ایک ادا کو اللہ نے لکھوا دیا. یہ پہلی بات ہے کہ مطالعہ حدیث میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مجسمہ سازی کا طریقہ غلط ہے، تعلیمات، عادات، اطوار کو محفوظ رکھنے کا طریقہ درست ہے، اسلامی ہے. دوسری بات، جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے کسی قسم کے نہیں ہیں، تو ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ احادیث کو محفوظ کیا جائے. جب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا تو ان آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایک ایک ادا محفوظ ہونی چاہیے تاکہ لوگ اتباع کر سکیں۔ تیسری بات، امت کی حفاظت کا طریقہ، امت کے احتساب کا ترازو، امت صحیح ڈگر پر چل رہی ہے یا غلط رخ پر بہہ رہی ہے، اس کو جانچنے ناپنے کا ترازو معیار حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ احادیث مصلحین نے، مجددین نے، دین کا کام کرنے والوں نے احادیث کو تربیت گاہ بنایا، تربیت کا میدان بنایا۔ تو آپ نے دیکھا فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے، منتخب پڑھی جاتی ہے، ریاض الصالحین پڑھی جاتی ہے، اور اگر علماء ہوں تو احادیث کی دوسری کتابیں پڑھی جانی چاہیے۔ تو احادیث مصلحین کی تربیت گاہ ہے، حدیث کے میدان میں رکھ کر انہوں نے ساتھیوں کی تربیت کی ہے۔ آپ حدیث سن رہے ہیں تو بلا شک و شبہ گویا آپ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے حدیثیں کب جمع کی گئیں، حدیثیں کب لکھی گئیں، تدوین حدیث، ترتیب حدیث کا عمل کب کیا گیا؟ یہ ایک سوال ہے جو ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے۔ بہت مفصل کتابیں ہیں حجیت حدیث پر، تدوین حدیث پر۔ یاد رکھنا چاہیے کہ خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث صحابہ نے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری بات، اس زمانے میں حافظے طاقتور تھے تو کاغذ سے زیادہ یاد کرنے پر توجہ دی گئی، اور ایک بڑی حکمت کے تحت قرآن جمع ہونے کے بعد حدیث کو باقاعدہ لکھوایا گیا تاکہ قرآن کی اہمیت زیادہ رہے حدیث کے مقابلے میں۔ قرآن کی ناقدری شروع نہ ہو جائے، حدیث جمع کرنے کے غم میں قرآن کی ناقدری نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی طرف توجہ دلائی، اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے امام زہری کو لے کر حدیث کو مرتب کروایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی احادیث کی تدوین، احادیث کا لکھنا شروع ہو چکا تھا۔ صحابہ کے پاس مختلف صحیفے ہوا کرتے تھے۔
حجیت حدیث کا انکار. حدیث حجت نہیں ہے، بعد میں سے لکھی گئی، 100 سال کے بعد حدیث لکھی گئی. اہل قرآن کا ایک فرقہ ہے، منکرین حدیث کا ایک فرقہ ہے، پرویزی ایک فرقہ ہے، ایک ہی کے سب نام ہیں کہ ہم قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے. تو ان کی ایک دلیل یہ بھی ہوتی ہے کہ اس لیے کہ حدیث بہت بعد میں لکھی گئی. اس موضوع کو اچھی طرح پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. 5 نمازوں کا طریقہ، 5 نمازوں کے اوقات قرآن میں اشارہ ہے، تفصیل حدیث میں ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. قرآن کی تشریح حدیث کے بغیر نہیں ہو سکتی. قرآن کی مکمل حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ حدیث کی بھی حفاظت کی جائے. البتہ حدیث کے درجات ہیں، حدیث متواتر، حدیث مشہور، حدیث خبر واحد. جس درجے کی حدیث ہے اسی درجے کے احکام اس سے نکالے جاتے ہیں. متاثر نہیں ہونا چاہیے. دشمنان اسلام یہی چاہتے ہیں، حدیث پر سے اعتماد اٹھ جائے گا تو قرآن کا وجود بھی باقی نہیں رہے گا. حدیث پاک کیسے پڑھنی چاہیے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنا چاہیے اخلاص کے ساتھ. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک مجلس میں پوچھا طلبہ سے کس لیے پڑھ رہے ہو؟ فوراً ایک طالب علم نے کہا دین کا کام کرنے کے لیے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہے. اپنی ذات کی اصلاح کے لیے پڑھو، اپنے شریعت پر عمل کرنے کے لیے پڑھو. جو اپنی ذات کی اصلاح کے لیے پڑھتا ہے اسی سے امت کی اصلاح ہوتی ہے. حدیث کو اخلاص کے جذبے سے، ادب اور تواضع سے. امام مالک کے پاس کوئی حدیث پڑھنے کے لیے آتا، غسل کرتے، جوڑا پہنتے، خوشبو لگاتے، مسند پر بیٹھتے، پھر اس کے بعد حدیث سناتے ہیں. اخلاص، ادب اور تواضع. اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے پہلوؤں کو دیکھنے کے ارادے سے، عمل کرنے کے ارادے سے پڑھنا چاہیے. عبادات کو پڑھا، معاملات کو نہیں پڑھا. معاملات کو پڑھا، معاشرت کو نہیں پڑھا. معاشرت کو پڑھا، باطن کے اخلاق کو نہیں پڑھا. باطن کے اخلاق، صبر شکر کو پڑھا احادیث میں. سیاست کو نہیں پڑھا، حکمرانی کو نہیں پڑھا. اجتماعی زندگی کو پڑھا، انفرادی زندگی کو نہیں پڑھا. تو یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پڑھنا نہیں ہے. تبلیغ سے جڑی ہوئی حدیثوں کو پڑھا، تعلیم سے جڑی ہوئی حدیثوں کو نہیں پڑھا. تبلیغ اور تزکیے سے جڑی ہوئی حدیثوں کو پڑھا، لیکن تزکیے سے جڑی ہوئی حدیثوں کو نہیں پڑھا. تو یہ اہم اصول ہے
کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے سارے پہلوؤں کو پڑھنا چاہیے۔ بہت اہم بات اب عرض کی جا رہی ہے کہ ہمارے علاقے میں رواج ہے آمین بالسر کی روایت، آمین آہستہ بولنے، آمین بالجہر زور سے آمین بولنے کی روایت ہے۔ امام کے پیچھے قرات کرنے نہ کرنے، قرات خلف الامام اور عدم قرات خلف الامام کی روایت ہے۔ اختلافات کی حدیثوں کو تو بڑے جوش سے امام شافعی، امام ابو حنیفہ کو اکھاڑے میں اتار کر مقابلے پر لا کر میدان جنگ سجا کر تو گفتگو کی جاتی ہے، فقہی اختلافات پر تو گفتگو ہوتی ہے، لیکن جیسی توجہ ایمان کی احادیث، رقاق، آخرت، جنت، جہنم، قبر کی احادیث، تہذیب نفس کی احادیث، معاملات اور معاشرت کی احادیث کو اسی دلچسپی سے نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ وضو میں کتنے فرض ہیں، ان احادیث پر گھنٹوں لگائے جاتے ہیں، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست خارجہ، سیاست داخلہ، دوسری اقوام اور قبائل سے تعلقات، آپ کے انقلاب لانے کا انداز، اس نقطہ نظر سے احادیث کو نہ پڑھا جاتا ہے نہ پڑھایا جاتا ہے۔ جب مذہب اور دینیات ہی خطرے میں ہیں، مسلک کے نعرے کو لگا کر متحمس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ حنفی ہیں، حنفی دلائل پر محنت کریں، لیکن مسلک کے بچانے کا غم مذہب کے بچانے سے زیادہ نہ ہو، مسلکی تشدد پیدا نہ ہو جائے، مسلکی تعصب پیدا نہ ہو جائے، امام ابو حنیفہ کی محبت میں امام شافعی کی شان میں گستاخی یا بے ادبی نہ ہو جائے۔ محدثین کی خدمات، امام بخاری نے کیسے محنت کی، امام مسلم نے کیسے محنت کی، مستقل کتابیں ہیں۔ امام بخاری نے کتنے بر اعظموں کا سفر کیا، پورا نقشہ اٹلس ہے اس کا۔ یہاں بخاری رشیا سے نکلے، عراق گئے، کوفہ گئے، بصرہ گئے، مدینہ گئے، تو پورا اٹلس بنا ہوا ہے، نقشہ بنا ہوا ہے، دنیا کے کتنے بر اعظموں کا امام ابو داؤد نے سفر کیا، امام ترمذی نے سفر کیا۔ آپ کے حیدرآباد کی عظیم شخصیت کا تذکرہ اس مجلس میں کیا جانا چاہیے، حضرت مولانا ابو الحسنات عبداللہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ، محدث دکن رحمت اللہ علیہ۔ عبداللہ شاہ صاحب کہتے ہیں موٹی زبان میں، مصری گنج میں قبر ہے، بڑے محدث، مشہور خطیب آپ کے علاقے کے۔ کرنل امیر الدین صاحب بہت بڑے مبلغ تھے، انہوں نے عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن، ابو الحسنات، مسجد بھی ہے کشن باغ پہ،
انہوں نے کتاب لکھی زجاجۃ المصابیح، جیسے مشکات المصابیح حدیث کا ذخیرہ ہے، اور اکثر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی ترجمانی ہوتی ہے۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ کے مستدلات کو جمع کرنے کے لیے مشکات المصابیح، جو ہفتوں میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے، آپ کے نصاب کے اعتبار سے پنجم میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے، مشکات المصابیح، اس کے طرز پر انہوں نے لکھا زجاجۃ المصابیح۔ حیدرآباد میں تو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، مدینہ پاک میں اس کتاب پر تحقیق ہو رہی ہے۔ ابھی ہم گجرات کے سفر سے واپس آئے، ماٹلی والا ایک مدرسہ ہے، دارالعلوم ہے، وہاں پر اس کتاب پہ تحقیق اور تخریج کا کام کیا گیا۔ پڑوسی ملک کا مشہور کتب خانہ ہے معیاری مکتبۃ البشرا، اس کتب خانے نے بھی زجاجۃ المصابیح پر زبردست کام کیا۔ دائرۃ المعارف العثمانیہ، ابتدا میں دائرۃ المعارف نے پرانی حدیث کی کتابوں کو چھپا، اور مجلس احیاء معارف النعمانیہ، جامعہ نظامیہ کے بازو ہے، حضرت مولانا ابو الوفا افغانی رحمت اللہ علیہ نے زبردست ذخیرہ محقق کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک مفتی اعظم تھے، مفتی مہدی حسن شاہ جہاں پوری رحمت اللہ علیہ، مفتی مہدی حسن شاہ جہاں پوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے حنفیت کو مدلل کرنے کے لیے کتاب لکھی السیف المجلہ علی المحلہ۔ ابن حزم غیر مقلد عالم ہے، اس زمانے کے متشدد کی طرح نہیں، عامل بظاہر الحدیث۔ ابن حزم رحمت اللہ علیہ کی کتاب کی تردید کی ہے، حنفیت کو تقویت پہنچائی۔ السیف المجلہ علی المحلہ، ابن حزم کی کتاب ہے المحلہ، المحلہ زیور لیا ہوا، اس پر انہوں نے لکھا السیف المجلہ۔ مفتی مہدی حسن صاحب شاہ جہاں پوری رحمت اللہ علیہ نے ایک اور کتاب لکھی، کتاب الحجہ علی اہل المدینہ۔ یہ کتاب آپ کے دائرۃ المعارف سے، حیات الصحابہ عربی والی آپ کے علاقے کی دائرۃ المعارف سے پہلے چھاپی گئی ہے، یہ اعزاز حاصل ہے۔ بہرحال احادیث کا مطالعہ عظمت کے ساتھ ان مقاصد کو رکھ کر کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث کا سبق جب شروع ہوا، وہ فرماتے ہیں اس وقت میں نے خوب دعا کی، اے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے اب رشتہ جڑا ہے، مرنے تک ٹوٹنے نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ نے مرنے تک خدمت حدیث کا کام لیا، بہت بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت شاہ صاحب دوام برکاتہم حج سے واپسی ہوئی، فرمانے لگے میں اپنے بیٹے کے ساتھ، وہاں کے بڑے محدث ہیں شیخ اکرم بخاری دامت برکاتہم نے مدعو کیا، دسترخوان پر تھے، ان کے استاد بھی آئے، تو میں نے یعنی حضرت شاہ صاحب نے اپنے بیٹے مفتی اکرام الرحمن صاحب کے لیے دعا کی درخواست کی۔ تو شیخ اکرم بخاری جو وہاں کے حرم کے امام کے استاد ہیں، اور شیخ اکرم بخاری کے استاد بھی تھے اس مجلس میں،
انہوں نے دعا دیتے ہوئے کہا اللہ آپ کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آپ کو محبوب کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ بہت سے واقعات ہیں، اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے، اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔